السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ۔ جس طرح ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں یو ایس ڈی ڈالر کا راج ہے اور اس کی ڈومینیشن ہے پوری دنیا میں جتنا بھی کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے اور اس میں جب پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ یو ایس ڈی ڈالر میں ہی کرنے پڑتی ہے، کیونکہ یو ایس ڈی ڈالر ایک انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر ابھرا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جتنی بھی تجارت ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پر، جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تو ہم پیمنٹ ڈالرز میں ہی کرتے ہیں، اور ہم جب کوئی اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں جو پھر ہم پیمنٹ لیتے ہیں وہ بھی ہم ڈالرز میں ہی لیتے ہیں۔ جب بھی ہم بتاتے ہیں اپنے فورن ایکسچینج ریزرو کے بارے میں وہ بھی ہم یو ایس ڈی ڈالر میں ہی بتاتے ہیں۔ ایز آف نو پاکستان کے پاس جو فورن ریزرو ہیں وہ تقریباً 9.4 بلین ڈالر ہیں، جو کہ سینٹرل بینک آف پاکستان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہی ہے کہ اس ٹائم یو ایس ڈی ڈالر جو ہے وہ بہت ہی تگڑی کرنسی ہے ورلڈ وائڈ، لیکن اب اس کا توڑ نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بے شمار ممالک پس کے رہ گئے ہیں، ان کی اکانومی تباہی کے دہانے جا پہنچی ہے۔ جس طرح ہم بخوبی جانتے ہیں 16ویں برکس سمٹ رشیا میں ہوئی، جسے رشیا نے ہوسٹ کیا اکتوبر 2024 کے مہینے میں، جس میں برکس ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی، جس میں اب باقاعدہ طور پر ایک نئی کرنسی انٹروڈیوس کرائی گئی ہے جس کا سافٹ لانچ ہو چکا ہے، اور اس کرنسی نوٹ کے اوپر برک کے فاؤنڈر ممالک کے جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے، جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں۔ اور اب اس فورم سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے امریکہ کو، ان کے اتحادیوں کو، کہ اب دنیا میں یو ایس ڈی ڈالر کی ڈومینیشن کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج بہت اسٹرانگ فورم سے دیا گیا ہے جہاں پر دنیا کی ڈیولپ اور ایمرجنگ کنٹریز ہیں، یہ میسج ان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو اس کی فاؤنڈر کنٹریز تھی ان کا پلان یہ تھا کہ ہم جو تجارت کریں گے، ٹریڈ کریں گے، وہ ہم یو ایس ڈی ڈالر میں نہیں بلکہ اپنی کرنسی میں کریں گے۔ پھر برکس کی تنظیم کامیاب ہوتی گئی اور اس میں مزید کنٹریز ممالک شامل ہوتے گئے۔ اس وقت 159 ممالک نے اپنی رضامندی دکھائی ہے کہ وہ برکس کے پیمنٹ سسٹم کو، کرنسی کو اڈاپٹ کریں گے اور اپنی تجارت برکس کی کرنسی میں کرنا پسند کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور اب پاکستان بھی اس کا باقاعدہ طور پر ممبر بننے جا رہا ہے۔ اب جو 16ویں برک کانفرنس ہوئی رشیا میں، تو اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب ہم اپنی کرنسی انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ یہ پہلا ڈیزائن جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، یہ اس کرنسی کا نیا نوٹ ہے۔ جتنے بھی اب برکس میں ممالک ہیں وہ آج کے بعد اس کرنسی میں ٹریڈ تجارت کیا کریں گے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ 195 کنٹریز میں 159 ممالک جب اس نئی کرنسی میں ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ ذرا سوچئے کہ ڈالر کا کیا برا حال ہوگا، اور اگر ڈالر نیچے آتا ہے اور اس کی ڈومینیشن دنیا سے ختم ہوتی ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور نہیں رہے گا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ذرا برابر شک نہیں۔ امریکہ کے پاس اور کیا ہے؟ ملٹری پاور تو امریکہ کی بہت بڑی ہے، یہ ملٹری پاور تو چائنا کے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس بھی ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایران، پاکستان، انڈیا بھی ملٹری کے لحاظ سے بہت مضبوط کنٹریز ہیں۔ تو اور امریکہ کے پاس کیا ہے؟ ابھی تو اس کرنسی نوٹ کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعارف کرایا گیا ہے دنیا کو، اس کا سافٹ لانچ ہوا ہے۔
अब देखते हैं कि बाकायदा तौर पर ये कमर्शियल बुनियादों पर कब आएगा और कब ब्रिक्स के ममालिक उसको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि इस साल ब्रिक्स ममालिक में 4 मजीद ममालिक का इजाफा हुआ है, जिसके अंदर यूएई है, सऊदीया, ईरान और इजिप्ट हैं। इजिप्ट के अलावा 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि तेल के बड़े प्रोड्यूसर हैं। इससे पहले खुद रशिया तेल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इन तमाम मुल्कों के शामिल होने के बाद जो ब्रिक्स प्लस बना है, ये दुनिया का करीबन 45% पेट्रोल कंट्रोल कर रहा है। यानी दुनिया के 45% पेट्रोल के जखायर उसकी पैदावार इन 9 मुल्कों के हाथों में है। और जिस तरह बाखूबी जानते हैं कि जो अमेरिका की इस टाइम दुनिया में डोमिनेशन है, वो इसलिए है कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी पेट्रोल की खरीदो फरोख्त होती है वो डॉलर्स में होती है। इस एक एग्रीमेंट की वजह से दुनिया के हर ममालिक को डॉलर्स की जरूरत होती है। इस वजह से अमेरिका का डॉलर तगड़ा है और उनकी जीडीपी भी बहुत तगड़ी है। अब आप तसव्वुर करें कि जब 45% पेट्रोल का लेन देन यूएसडी की बजाय ब्रिक्स की करेंसी में होगा, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा और उसकी जो इकोनॉमी होगी वो हिल के रह जाएगी।